للآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. باقی جس نے سلام لیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اب جو ہے وہ ان قریب ہم ویلنٹائن سے ریلیٹڈ، کیونکہ ہاؤ ٹو ون دا ہارٹس میں بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے شاید یہ لڑکا اور لڑکی کے ریلیشن کی بات ہے، ان کو اسپاؤس کا اگر مطلب نہ بھی آئے تو مطلب ہاؤ ٹو ون دا ہارٹ میں ہم سب سے پہلے سوچ رہے ہوتے ہیں. آج کل جو چیز زیادہ ہے کہ کس طرح سے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کا دل جیتے، تو اس کے لیے ہم نے ویلنٹائن کے لیے ایک جو ہے وہ لیکچر رکھا ہے. بہت جلد میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی اس میں انشاءاللہ. میرا ایک سوال ہے کہ کچھ لوگ بہت سوال کرتے ہیں نیبرز ایسا لوگوں کو کیسے اوائڈ کریں. ہاں، اگر آپ کی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ وہ بہت زیادہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو آپ ان کو جواب مت دیں. اپنے ہسبینڈ کے درمیان میں ایک پرائیویسی رکھیں. یعنی آپ کیوں کسی کو جواب دیں کہ آپ کا ریلیشن کیسا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں اس پوری آڈیو میں نے آپ کو ایک پوائنٹ جو وہ مجھ سے مس ہو گیا تھا، وہ بڑا امپورٹنٹ تھا. جزاک اللہ خیر، آپ کی بات سے مجھے یاد آ گیا کہ ایک بڑا سیریس چیز ہے. وہ کیا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف جب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو ان کے درمیان میں جو بھی محبت کے الفاظ وہ آپس میں ایکسچینج کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو کئی وائف جو ہے وہ جا کے اپنی فرینڈس کو بتا دیتی ہیں ہمارے درمیان میں یہ ہوا تھا رات کو، اور کہیں ہسبینڈ بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا سخت غلط کام ہے، یہ حرام چیز ہے کہ اپنی پرائیویٹ چیزیں جو ہے وہ آپ دوسروں کو بتائیں. کئی لڑکیاں ایسے نئی نئی شادی ہوتی ہے، وہ ساری باتیں اپنی فرینڈس کو، کزنس کو بتا رہی ہوتی ہیں. یہ حرام چیز ہے کہ آپ اپنی پرائیویٹ چیزیں ایک دوسرے کو بتائیں. تو اگر نیبرز جو ہیں، اب آپ کے کوشچن پہ آتے ہیں، نیبرز اگر آپ سے بہت زیادہ کوشچن پوچھ رہے ہیں آپ کی لائف کے متعلق، تو آپ ان کو کہہ دیں کہ یہ میرا پرائیویٹ مسئلہ نہ کریں. جتنا آپ لوگوں کو جواب دیں گے اتنا زیادہ آپ سے پوچھیں گے. اور اس میں ایک یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جب ہم کسی سے زیادہ سوال کرتے ہیں، جس کو ہم بہت زیادہ اسپیس دیتے ہیں، تو پھر وہ بھی ہماری زندگی میں آ کے اتنے ہی کوشچن پوچھتے ہیں. میری عادت یہ ہے کہ میں زیادہ سوال نہیں کرتی کسی سے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھ سے سوال کریں. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ان سوالوں کے جواب اور پھر وہ سلسلہ آگے جاتا ہے اور پھر پریشانی ہو سب کچھ. اور نیبرز کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کو اتنا نہ کریں کہ آپ کے گھر میں انٹرفیئر کریں یا بہت زیادہ سوال آپ سے پوچھیں. اور اگر کبھی آپ کے درمیان میں ریلیشن خراب ہے ہسبینڈ اور وائف کا، اور آپ کی نیبرز کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں دیکھا تھا، تمہاری آواز آ رہی تھی، تمہارے اپنے ہسبینڈ سے تم بات کرتے، تو ہنس کے کہہ دیں کہ ایسی تو کوئی بات نہیں، ہمارے درمیان تو بڑی محبت ہے، وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے نا، کوئی بھی بات کریں. اگلا کوشچن ہسبینڈ کو بھی ایک غم میں بھی شیئر ایک ہونا چاہیے. بالکل، ہسبینڈ جو ہے، بالکل بہت اچھی بات کی مجھے میری ہے کہ جب آپ کی دیکھیں، اگر وائف خوش ہے تو ہسبینڈ بھی خوش ہو. یہ بھی میرا پوائنٹ مس ہو گیا تھا، آپ لوگوں کے کوشچن سے مجھے سارے پوائنٹ یاد آئے. اگر وائف خوش ہے تو ہسبینڈ بھی اس کے سامنے خوش ہو. اگر وائف غم میں ہے تو ہسبینڈ بھی شو کرے کہ مجھے غم ہے. اب یہ نہیں کہ وہ غم زیادہ بولے تم کیوں ٹینشن لے رہی ہو، ٹھیک ہے پیار سے بات کریں، لیکن کچھ ایسے غم ہے، ہو سکتا ہے اس کو اپنی فیملی کے غم ہو، اپنے بہن بھائیوں کے غم ہو، تو آپ اس غم میں شریک ہوں. ایٹ لیسٹ آپ ایسا فیس بنا لیں کہ واقعی آپ کو جو ہے وہ نہیں اچھا لگ رہا، ٹھیک ہے. اور بد اخلاقی بھی نہ ہو، بالکل. مطلب بد اخلاق مرد تو کسی کو بھی نہیں اچھا لگتا، چاہے وہ جتنا مرضی خوبصورت ہو. بد اخلاق اور جو انسان ہے وہ اس کی جو وائف کو کبھی بھی بد اخلاق انسان اچھا نہیں لگ سکتا، کبھی بھی نہیں. مطلب جو عزت ہی نہیں کرتا اپنی وائف کی. اچھا، کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اپنی وائف سے بڑی عزت کرتے ہیں، اپنے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن اس محبت میں عزت نہیں ہوتی. اور کئی ایسے شوہر ہیں جو انتہا کی عزت کرتے ہیں، محبت ہی نہیں کرتے. تو یہ دونوں چیزیں بڑی خطرناک ہیں. دونوں چیزیں اندر ہونی چاہیے، محبت بھی اور عزت بھی. ندیم رضا، آپ کے لیکچر کے بعد میں نے آج سے نماز پڑھنا سٹارٹ کر دیا، تھینکس. الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر خیر رکھی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دین کی طرف لے کے، الحمدللہ. کیسے ان کو اوائڈ کریں؟ خود اپنی بھی باتیں بتاتے ہیں اور پوچھتے ہیں. ہاں دیکھیں نا، وہ اپنی باتیں آپ کو بتاتے ہی اس لیے نیبرز، تاکہ پھر آپ ان سے شیئر کریں. یہ ایک بڑا طریقہ ہوتا ہے اگلے بندے کی سے باتیں نکلوانے کا نا، ایک طریقہ ہوتا ہے یہ کہ آپ اپنی پرسنل چیزیں شیئر کریں، تو آپ کو بھی لگے گا یہ میرے خیر ہوا ہے، تو آپ بھی ان کو بتاتے ہیں. تو آپ جب آپ سے اپنی پرسنل باتیں شیئر کریں تو آپ ٹوٹلی اوائڈ کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. میری جو میڈ ہے نا، تو اس کی ایک عادت ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی آ کے نا برائی کرتی ہے، تو میں اس کو منع کر دیتی ہوں. کیا سوچ کے منع کرتی ہوں کہ آج میں اس کی بات سنوں گی تو یہ کل میری بھی بات جا کے کسی اور سے کرے گی، تو میں اس کو کہہ دیتی ہوں نہیں، یہ بات نہ کریں، آپ چھوڑ دیں. یا ہمیشہ اس کو پازیٹیو پہلو دکھائیں، نہیں کوئی بات نہیں، ایسا ہو گیا ہوگا، وہ پریشان ہو گئے تو میں ڈانٹ دیا ہوگا. صبا قریشی، آپ کا پردہ ڈیمو زبردست تھا، اتنا دلوں پر اثر انداز ہو. الحمدللہ، الحمدللہ، آپ کے دلوں میں خیر ہے، اللہ تعالیٰ نے اثر کیا، الحمدللہ.
فیملی میں باؤنڈنگ نہ ہو تو کیا؟ ہاں جی، فیملی باؤنڈنگ کیا ہوگی؟ وہ اسی طرح ہوگی. مین چیز ہی ہسبینڈ اور وائف ہے، ان کے درمیان میں محبت ہے. محبت کے بغیر یہ رشتہ ہو ہی نہیں سکتا، یاد رکھیں. مطلب میرا دل کرتا ہے کہ میں سارے ہسبینڈ کو پکڑوں، ساری عورتوں کو پکڑوں. سب سے پہلے تو عورتوں کو پکڑوں. مطلب میں اتنا مجھے ہوتا ہے کہ میں عورتوں کو بٹھاؤں، ان کو بتاؤں کہ اپنی خاوندوں کی بہت عزت کریں، بہت محبت کریں ان سے. یعنی میرے پاس ایسی پرابلمز آ رہی تھی کہ مطلب میاں بیوی ہیں، ان کے بچے بھی ہو گئے ہیں، لیکن ان کے درمیان میں انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے، محبت ہی نہیں ہے. کہ ہم نے محبت کا اظہار ہی نہیں کرنا. محبت کا دونوں ایک دوسرے سے اظہار ہی نہیں کرتے. یعنی اس چیز کو شرم محسوس کرتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو بولوں تو اسے بہت محبت کرتا ہوں، اسے میں اب گفٹ دوں تو کیوں نہیں، وائی ناٹ. محبت تو بہت ضروری ہے. ساری چیز، ساری بات ختم ہی محبت پہ ہو کے آتی ہے. جب محبت ہوگی تو انڈرسٹینڈنگ بھی آ جائے گی انشاءاللہ. ایک عورت کو محبت چاہیے، ایک ہسبینڈ کو محبت ہے کہ اگر دنیا میں سے محبت ختم کر دی جائے تو پیچھے رہ کے جاتا ہے. پھر تو صرف دنیا کے کام ہے. کوئی بھی ریلیشن ہو اس میں محبت بہت ضروری ہوتی ہے. سارا راجپوت، منیبا آپ پلیز اسٹوڈنٹ کے لیے ایک اسپیشل سیریز رکھیں جس میں ہر ٹائپ کے اسٹوڈنٹس کی بات کی جائے اور ان کو موٹیویٹ کیا جائے. سارا انشاءاللہ آپ کی میں نے ریکویسٹ سن لی ہے. اور اچھا، میں یہاں پہ میرے ذہن میں ایک سیریز چل رہی تھی کہ میں اپنی دعا سیریز کے بعد ایک سیریز سٹارٹ کروں جو کہ ہماری ریورٹ سسٹر، جتنی بھی ریورٹ سسٹرز ہیں جو میری آڈیو سن رہی ہیں اس وقت، کیونکہ مجھے بہت زیادہ میسیجز آتے ہیں ریورٹ سسٹرز کے جنہوں نے پردہ کیا بعد میں الحمدللہ اور کچھ پرابلم سے گزر رہی ہیں. تو پھر میں نے کہا کیوں نہ ان کو انکریج کیا جائے اور ایک سیریز جو ہے ریورٹ سسٹرز کی یا بردرز کے لیے سٹارٹ کی جائے. لیکن آپ کی میں نے بات سن لی ہے. کوئی شارٹ سی اس کے متعلق سیریز یا ایک دو لیکچر جو ہیں میں ضرور کرتی ہوں. بالکل، کیونکہ میں خود بھی ایک ٹیچر ہوں تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کی پریشانیاں جو وہ ختم ہوں. اچھا جی، نیکسٹ کوشچن ہے کیا کریں اوائڈ کرنے کا کچھ میتھڈ بھی؟ ہاں، اوائڈ کرنے کا میتھڈ یہ ہے کہ ان کو کسی اور بات میں لگا دیں، اور اگر وہ کسی کی برائی کر رہے ہیں تو آپ ان کی اچھائی کرنا شروع کر دیں. یہ وہی سوال ہے نیبرز کا جو وہی چل رہا ہے. اور اچھا، ایسے لوگ جو ہے نا جو کہ نیگیٹو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس زیادہ بیٹھا نہ کریں. ایک بات، بے شک وہ آپ کے نیبرز ہیں، سلام دعا رکھا ہے، بہت اچھی بات ہے، ان کے گھر کو چیز بھیج دی، لیکن جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں نا ان کے پاس بیٹھنے سے اوائڈ کریں، کیونکہ وہ آپ کو بھی نیگیٹو کر دیں گے. ایسے ایسے وہم آپ کے دماغ میں ڈالیں گے جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے، آپ نے اس اینگل سے سوچا بھی نہیں ہوگا. تو پازیٹیو لوگوں کے پاس بیٹھے جو آپ کو موٹیویٹ کرنے والے ہوں. نیگیٹو لوگوں کے پاس اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں. بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بندہ نیگیٹو ہے، یہ عورت نیگیٹو ہے، تو میں سورہ فلق جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتی ہوں تاکہ ان کا کوئی اثر میرے اوپر نہ ہو. اچھا جی، ٹائم ختم ہونے والا ہے، میں جلدی سے آپ کے 2-3 کوشچن اور ان کا جواب دوں. جزاک اللہ. آپ کی پردہ سیریز کو سن کر میں نے داڑھی رکھ لی ہے. جزاک اللہ. آپ کی پردہ سیریز سن کر میں نے داڑھی رکھ لی ہے الحمدللہ. جو پرابلمز فیمیلز کو پردہ کرنے کی وجہ سے سوسائٹی کی طرف سے آتی ہیں ویسی پرابلم میل کو داڑھی رکھنے پہ فیس کرنی پڑتی ہے. اللہ آپ کو، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت اچھی بات. مجھے تو پھر لگ رہا ہے مجھے ایک داڑھی سیریز بھی سٹارٹ کرنی چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا پوائنٹ کر کہ جس طرح ایک لڑکی کے لیے پردہ کرنا جو ہے وہ مشکل ہے، ویسے ہی ایک آدمی کے لیے داڑھی رکھنا ایک بہت بڑا کہہ سکتے چیلنج. انشاءاللہ یہ بہت اچھا بردر نے پوائنٹ دیا، تو میں پوری کوشش کروں گی کہ داڑھی کے اوپر کوئی 1 یا 2 لیکچر تو ضرور آئیں گے. پرسنلی مجھے خود پسند ہے کہ چہروں کے اوپر سنت جو ہے وہ نظر آنی چاہیے. جی، جو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہونا چاہتا ہے وہ جلدی سے مجھے میسج کر دے. موٹیویشنل آڈیوز میں منیبا بعد میں اپنا اوریجنل نیم اور نمبر، ٹھیک ہے. پھر آپ کو جو ہماری ہیلپرز ہوں گے انشاءاللہ آپ کو پچھلے ساری جو آپ میرے نیٹ نے بھی کہا کہ اب آپ بس کر دیں، آپ کا گھنٹہ ہو گیا، اب آپ چلے جائیں. ٹھیک ہے جی، اس کو سائن آف کرتے ہیں. تو آپ کو جس کو بھی آڈیو چاہیے وہ مجھے واٹس ایپ جو ہے میسج کر دے. اگر کسی بھی چیز کا، اگر کسی کا بھی میں نے جواب نہیں دیا اب تک تو پلیز آپ مجھے میسج کر دیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گی آپ کو جواب دینے کا. اچھا، یہاں پہ ایک اور میں بات چھوٹی سی کر دوں. الحمدللہ کہ اتنے لوگ آل اوور دا ورلڈ جہاں جہاں اردو کی سمجھ آتی ہے آپ لوگ یہ سنتے ہیں اور اس چیز کو بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں، اپنی لائف کو چینج کرتے ہیں. لیکن دیکھیں کچھ آپ کو بھی کچھ جو ہے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. جیسے اگر آپ موٹیویشنل آڈیو سے چینج ہوئے ہیں تو آپ میں سے جس کے اندر جو بھی کوالٹی ہے اور وہ میرے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے، کوئی بھی آپ کے اندر اچھی چیز ہے، کوئی بھی آپ کے اندر اسکل ہے، سپوز آپ اچھے ویڈیو ایڈیٹر ہیں یا آڈیو ایڈیٹر ہیں یا پکچر ایڈیٹر ہیں، کسی بھی طریقے سے اگر آپ جو ہے وہ اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو آپ ضرور میسج کریں، مجھے انتظار رہے گا. کیونکہ یہ جو جماعت ہوتی ہے اس پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، تو ہمیں ایک دوسرے کو دین میں مدد کرنی ہے انشاءاللہ. چلیں جی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو
اور اس امید کے ساتھ سائن آف کریں کہ جتنا کچھ آپ نے سیکھا وہ آپ ضرور آگے شیئر کریں گے انشاءاللہ، اور ایک اچھے مثالی ہسبینڈ بننے کی کوشش کریں گے. اور نیکسٹ ویک عورتوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ آن لائن